بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے جلال الدین اکبر مغلیہ دور تک کی تاریخ آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کی قسط نمبر 23 آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، غزنوی عہد میں نقش بندیہ سلسلہ سب سے زیادہ مقبول ہوا تھا، اور اس سلسلے کے اس عہد کے عظیم ترین صوفی حضرت شیخ علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش ہیں، جن کی کتاب کشف الحجوب تصوف کی تعارف کے سلسلے میں آج بھی دنیا کی بہترین کتاب ہے، اور جو شخص تصوف کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کا مطالعہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ کافی بھی ہے۔ اس کتاب میں تصوف کی فلسفیانہ بحثیں شامل ہیں۔ تمام صوفیہ کرام کا فردن تعارف بھی ہے۔ اس کے بعد تصوف کی اصطلاحات کی تشریح ہے، گویا فرہنگ ہے، اور پھر اسلام کے زیر اثر زندگی گزارنے کے آداب کا ذکر ہے۔ یہ کتاب گویا آداب زندگی کی کتاب بن جاتی ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کا تصوف ایک مسلمان کی روحانی اور دنیاوی زندگی گزارنے کی تعلیمات پر مشتمل ہے، اور بہت زیادہ اقلیت پسندی پر انحصار کرتا ہے۔ داتا صاحب غزنی کے ایک گاؤں حجویر میں پیدا ہوئے تھے، اور بچپن کا کچھ عرصہ غزنی کے ایک دوسرے گاؤں جلاب میں گزارا، اس لیے شیخ علی حجویری جلابی کہلائے۔ آپ 1039 عیسوی میں لاہور آئے تھے، جبکہ غزنی سلطنت کا پایا تخت ابھی غزنی میں ہی تھا، اور سلطان مسعود بن محمود غزنوی برسر اقتدار تھے۔ غزنی دور میں آنے والے دوسرے صوفیہ میں شیخ صفی الدین حقانی قازرونی اچ شریف والے، اور 17 سال 45 سال مزار اچ شریف نزد بہاولپور شیخ اسماعیل بخاری لاہوری سید 1005 میں بخارا سے لاہور آئے۔ ان کی مجلس باز میں روزانہ سینکڑوں لوگ مشرف با اسلام ہوتے تھے۔ وفات ان کی 1134 عیسوی۔ شروع اسلام کے ادوار میں جو لوگ اپنا شجرہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لانے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو شیخ لکھتے تھے۔ سید کا لفظ ہر انسان کے لیے جناب اور مسٹر کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ بہت بعد کی بات ہے کہ برصغیر اور ایران میں سید سے مراد اولاد رسول ہو گیا، اور اسی طرح امام حسن سنانی لاہور کے والد ماروائے النہر سے آ کر لاہور میں آباد ہوئے، اور آپ لاہور میں سن 1181 میں پیدا ہوئے۔ سلطان سگی سرور سعید احمد کرسی کوٹ نزد ملتان پیدا ہوئے۔ لاہور میں مولوی اسحاق لاہوری سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت غوث اعظم اور شیخ شہاب الدین سہرورد ایران سے بھی فیض حاصل کیا۔ سودرا نزد وزیر آباد میں مستقل قیام کیا۔ بعد میں کئی سال دونکل نزد وزیر آباد میں بھی رہے۔ آخر میں شاہ کوٹ ضلع ڈیرہ غازی خان میں مقیم ہوئے۔ حاکم ملتان نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی۔ 1181 عیسوی میں دشمنوں نے قتل کر دیا، ساتھ ہی ان کی بیوی، بیٹے اور بھائی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کی مقبولیت مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں میں بھی تھی، اور وہ ان کے باقاعدہ مرید تھے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو سلطانی کہتے تھے۔ ان سب بزرگ صوفیہ اور ان کے شاگردوں نے ہزاروں بودھوں اور ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور ایک نئی طرز زندگی کے سانچے میں اس وقت ڈھالا تھا۔ محمود غزنوی پتھری کے باعث پوری طرح بیمار ہو گیا تھا، اور 29 اپریل 1030 عیسوی کو 63 برس کی عمر میں اقتدار کے 33ویں سال انتقال کر گیا تھا۔ اسے غزنی میں مشعل کی روشنی میں اور لوگوں کے آنسو کے دوران کیسر فروزی میں دفن کیا گیا تھا۔ ذاتی طور پر وہ درمیانہ قامت، خوب طاقتور، متناسب اعضاء اور اپنے ساتھیوں سے زیادہ سخت جان تھا کہ اس کی فوج میں صرف چند لوگ ہی اس کے گرز کو چلا سکتے اور یا اس کا نیزہ پھینک سکتے تھے۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے نشانات تھے۔ ایک مرتبہ اس نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ میں نے آئینے پر پر اثر نو ملامہ چڑھایا ہے،
اور اس میں دیکھا ہے کہ میرے چہرے میں متعدد ایسے نقائص ہیں جن کو میں نے بآسانی دوسروں کے چہروں پر نظر انداز کر دیا۔ ایک بادشاہ کا چہرہ تمام ناظرین کی آنکھوں کو منور کر سکتا ہے، جبکہ میرا چہرہ بدقسمتی کی تصور پیش کرتا ہے۔ وزیر نے مشرقی چاپلوسی کے انداز میں جواب دیا تھا، 10,000 میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن آپ کی نیکیاں سب کے لیے یکساں طور پر ہیں۔ محمود غزنوی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم پتہ چل سکا۔ اس کی چہیتی بیوی کا نام حرم نور تھا، جسے بہت حسین اور جمیل ہونے کے باعث مہر شگل خوبصورتیوں کا سورج بھی کہا جاتا ہے۔ وہ محمود غزنوی کے دیرینہ دشمن اور کاشگر کے ازبک بادشاہ ایلک کی نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اپنے فرصت کے اوقات میں حرم نور کے علاوہ دیگر تفریحات سے بھی دل بلایا کرتے تھے۔ اپنے کٹر مذہبی اور رجحان کے باوجود بڑی آزادی سے انگور کی ممنوعہ شراب خوری میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ وہ علم اور ادب کا مخلص دوست تھا۔ مشہور زمانہ ابو الفضل کے مطابق کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس کے پاس اس کی دربار میں محمود غزنوی کی مقابلے میں زیادہ علماء اور فضلاء موجود ہوں، اتنی بہترین فوج کا انتظام ہو یا اس جیسی شان اور شوکت ہو۔ اس کا انصاف بے لچک تھا اور استعارہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے دور میں بھیڑیا اور میمنہ ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ اس نے اپنے انتقال سے 2 روز قبل حکم دیا کہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی شکل میں اس کی ساری دولت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ کے کارناموں اور ان کے لیے کی گئی محنت کے ثمر کو دیکھا، محسوس کیا کہ روح کے لیے یہ سب غیر حقیقی شے ہے اور پریشانی کا باعث ہے۔ اس نے ان خزانوں سے جدائی کے خیال میں آنسو بہانا شروع کر دیے۔ اس نے ان کے کسی حصے کو اپنے افسروں میں تقسیم کیے بغیر حکم دیا کہ اس خزانے کو جو تھوڑے عرصے بعد اس کے ہاتھوں سے جانے والا ہے، اسے واپس بڑے خزانے میں لے جایا جائے۔ اگلے روز اس نے اپنی فوج ہاتھیوں، گھوڑوں، اونٹوں اور رتھوں کے معائنے کا حکم دیا اور ایک گشتی تخت پر ان کا معائنہ کیا۔ 1,00,000 پیادہ، 50,000 گھڑ سوار فوج اور 1,300 ہاتھی معائنے کے لیے اس کے سامنے اس طرح گزرے کہ قریب المرگ سورما اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب اس نے سب پر نگاہ ڈالی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور انتہائی رنج اور دکھ کے ساتھ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا۔ محمود غزنوی اپنی وفات کے وقت ایک ایسی سلطنت اپنے پیچھے چھوڑی جو کسی بھی زندہ بادشاہ کی حکومت سے بہت بڑی تھی۔ اس کی سلطنت کشمیر سے اصفہان اور کیپسن سے گنگا تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا عالم اسلام اسے اپنا سردار سمجھتا تھا۔ اس کا شمار ان عظیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایشیا کے علاقوں پر حکمرانی کی ہے، اور دنیا کے فاتحین میں سے صرف چند ایسے ہوں گے جو شہرت کے لحاظ سے اس کے برابر ہیں۔ غزنی سے 3 میل کے فاصلے پر شاید اب بھی وہ چھتری نظر آ جائے جو سلطان محمود غزنوی کی قبر پر سایہ فگن ہے۔ مشہور زمانہ سندل کی لکڑی کے دروازے جو یہ عظیم جنگجو سومنات سے غزنی لے گیا تھا، انہیں اس کے پیروکاروں نے اس کی قبر کو آراستہ کرنے کے لیے وہاں نصب کرایا تھا۔ آج سے 46 سال پیشتر ان دروازوں کو ایک ایسی قوم کی افواج واپس ہندوستان لے کر آئی جس کے نام سے مشرق میں اس وقت کوئی واقف نہیں تھا۔ اب یہ لندن کے برطانوی عجائب گھر میں نادر اشیاء کے طور پر موجود ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے علماء اور پرہیزگار لوگ سلطان محمود غزنوی کے مزار پر قرآن پاک کا ورد کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ترکہ میں 2 بیٹے محمد اور مسعود چھوڑے۔ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ مسعود اپنے باپ کے انتقال کے وقت اصفہان میں تھا، لیکن محمود غزنوی کے سسر قاضل ارسلان کے بیٹے امیر علی نے محمد کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ تاہم محمد نے ابھی صرف 5 ماہ حکومت کی تھی۔ اس کے بھائی مسعود نے اسے اندھا کر کے مجروح کر دیا تھا اور غزنی کا سلطان ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا تھا۔ سلجوق تاتاریوں کا محکوم بنانے کے بعد مسعود نے ہندوستان کی معاملات کی طرف توجہ کی اور 1033 عیسوی میں اس نے کشمیر کے پہاڑوں میں سرسوتی کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ چھاؤنی نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، لیکن مسعود نے دیوار کے ساتھ
सीढ़ियां लगाने का हुक्म दिया। एक जबरदस्त और खूनरेज लड़ाई के बाद किला फतह हासिल हो गई थी। मासवाए औरतों और बच्चों के पूरी चौनी को तह तह कर दिया गया। औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाया गया। सल्जूकियों के हाथ अपने जनरलों की शिकस्त की खबर ने मसूद को मगरबी इलाकों में अमन और अमान बहाल करने के लिए वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। इसने सन 1036 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान का रुख किया और सवालक के कदीम और दारुल हुकूमत हंसी के किला को फतह किया, जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। इसके बाद वो दिल्ली के करीब सोनीपत की तरफ बढ़ा और इसे भी फतह कर लिया। इसका हाकम देपाल सिरी अपने सभी खजानों को छोड़कर जंगलों की तरफ फरार हो गया था। ये खजाने फातह के हाथ लगे। लाहौर वापस पहुंचने के बाद सुल्तान मसूद ने अपने बेटे मदूद को शाही निशानात और खताबात से नवाजा और इसे इस सूबे की हुकूमत का इंतजाम सौंप दिया। इसने इसके हमरा अपने पसंदीदा मशीर वजीर ख्वाजा अय्याज को छोड़ा और खुद गजनी की तरफ लौट गया। ताहम 1042 ईस्वी में सल्जूक तातारियों के जबरदस्त दबाव और अपने जर्नलों की गद्दारी से दिल बर्दाश्ता होकर इसने अपनी दौलत को गजनी के किला से इकट्ठा किया और इसे ऊंटों पर लाद कर इसी साल इस ख्याल से लाहौर की तरफ गामजन हुआ कि बाकी मांदा जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार दूंगा। लाहौर पहुंचने पर इसने अपने बेटे शहजादा मदूद को गवर्नर बनाकर बलख के सूबा की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन जेलम के किनारों पर इसकी फौज और गुलामों ने गद्दारी की और इसे मजबूर करके इसकी नाबीना भाई मोहम्मद को, जिसे वो अपने साथ लाया था, तख्त पर बैठा दिया। मसूद को सख्त कैद में रखा गया, लेकिन जल्द ही इसके चचाजाद भाई सुलेमान ने इसे कत्ल करा दिया। मसूद ने 9 साल तक हुकूमत की। वो जंगजू तबीयत का शहजादा था। वो बहुत ज्यादा हौसले का हामिल था, लेकिन वक्त हलीम अल तबा और फ्याज भी था। अपने अजीम वालिद की तरह वो भी इल्म और अदब का सरपरस्त था। इसने नहायत शानदार मसाजिद और महल्लात तमीर कराए और बहुत से मदरसे और कलियात वक्फ किए। सुल्तान मदूद ने अपने वालिद के कत्ल के बारे में सुना तो वो तेजी के साथ गजनी की तरफ बढ़ा, जहां इसके अवाम की तहसीन और आफरीन और खुशियों के दरमियान सुल्तान के तौर पर इसकी ताजपोशी की गई। इसके बाद इसने अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए फौरी तौर पर लाहौर की तरफ पेशकदमी की। मोहम्मद जो नबीना था, वो अपने कमसर बेटे शहजादा नामी को पेशावर और मुल्तान की हुकूमत पर तैनात करके मदूद से जंग करने के लिए बजाते खुद सिंध की तरफ रवाना हुआ। धनतर के मुकाम पर चचा और भतीजे के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें बिलाखिर मदूद को फतह हासिल हुई। मासवाए नाबीना बादशाह मोहम्मद के बेटे अब्दुर्रहीम के मोहम्मद इसके बेटों और मुतहद अफसरों को, जिन्होंने मसूद की मजूली में हिस्सा लिया था, कैदी बना लिया गया और बाद में तह कर दिया गया। मदूद को जिस जगह फतह हासिल हुई वहां इसने एक शहर की बुनियाद रखी और हासिल शुदा फतह की मुनासिबत से वो इसे फतेहाबाद कहता था। मसूद और इसके अहल खाना की लाशें खानदानी कब्रिस्तान में दफन करने के लिए गजनी भेज दी गई। नाबीना बादशाह के बेटे शहजादा नामी ने मुल्तान में बगावत कर दी। चुनाचे इसे मती करने के लिए वजीर अहमद की सरकर्दगी में एक फौज रवाना की गई, लिहाजा शहजादे को शिकस्त हुई और कत्ल कर दिया गया। मदूद का अपने सगे भाई मदूद के सिवा कोई मद्दे मुकाबल नहीं था। वो इस वक्त लाहौर का हाकिम था और वो इसकी इताअत करने पर रजामंद नहीं था। चुनाचे मदूद इसे मती करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज के हमरा लाहौर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इससे पेशतर के वो लड़ाई के लिए कोई फैसला कुन कदम उठाता कि ईद कुर्बान की सुबह को मदूद अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया, लिहाजा मुखालफत बिल्कुल खत्म हो गई। सन 1043 ईस्वी में शुमाली हिंदुस्तान के हिंदू राजाओं ने मदूद की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर, जो कि सल्जूकियों की ताजा सोच का दबाने के लिए गजनी गया हुआ था, इत्तेहाद कायम करने के लिए सर उठाया और हंसी और थानेसर को दोबारा महकूम बनाने के लिए बाद उन्होंने नगरकोट के मंदिर को असर नौ बड़ी शान और शौक से आबाद कर लिया। इस कामयाबी ने पंजाब के राजाओं में कुछ कदर जोश और जज्बा पैदा कर दिया था कि इनमें से 3 राजा 10,000 घुड़सवार
और बेशुमार पैदल फौज के हमरा लाहौर का मुहासरा करने के लिए रवाना हुए थे। शहर का मुहासरा कर लिया गया लाहौर का, लिहाजा शिकस्त दीवारें जल्दी मलबे का ढेर बन गई, लेकिन किला के अंदर इस्लामी फौज ने गली गली शहर का दिफा किया और अपने मजहब, बच्चों और अमलाक के दफा के लिए इतनी बेजिगरी से लड़े कि 7 माह के अरसा तक शहर को तस्कीर करने के लिए हिंदुओं की तमाम कोशिशें नाकाम होगी। ताम किसी किस्म की मदद न पहुंचने के बाद छावनी में कहत पड़ गया। बहादुर मुहाफिजों ने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि ये फतह हासिल करेंगे या एक शहीद की तरह लड़ते हुए मारे जाएंगे। चुनांचे उन्होंने मुहासरे में से निकलकर हिंदुओं पर हमला कर दिया और इस बेजिगरी से लड़े कि हिंदू भाग निकले। इनका तवाक्कुफ किया गया और बहुत बड़ी तादाद में कत्ल किया गया। इस फतह से हिंदुओं का इलाका खत्म हो गया और मदूद की बाकी जिंदगी में सुल्तनत गजनवी के इन इलाकों में बिल्कुल अमन रहा जो हिंदुस्तान में थे। इसके कुछ अरसा बाद ही मदूद को आंतनियों की सख्त तकलीफ शुरू होगी, लिहाजा वो 9 साल से ज्यादा अरसा हुकूमत करने के बाद 24 दिसंबर सन 1049 को गजनी में इंतकाल कर गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।